الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومحوانا وملجانا ومحمد وبارك وسلم. صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وعليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وعليه. حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ نزل میں دعائیں دست دراز ہیں. مولا کل جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے میں عرض گزار کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور برکت میں آپ کے آل پاک اہل بیت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، مولا کائنات اور سیدہ پاک کے چادر تطہیر کے صدقے اور برکت میں مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. شوال کا یہ مبارک مہینہ ہے اور
ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہم دیکھا کہ ہمارے وطن میں ہوا وہ ناقابل برداشت اور یقیناً جو مسلمان ہیں اور جن کا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلامی کا رشتہ ہے، تو وہ کسی طور بھی اس طرح کی گستاخیوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ اور جن کو یعنی یہ سب کچھ سن کر دیکھ کر بھی اگر ان کے احساسات اور جذبات بڑھتے نہیں ہیں تو پھر ان کو تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھنا بھی چاہیے، اپنے آپ سے سوال بھی کرنا چاہیے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے جو فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا محدث ہے، جب ایمان لائے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پوری کائنات اور اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر اب تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر شے سے زیادہ اور اپنے جان و مال سے بھی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا، حضور سے محبت کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر حضور کی گستاخی ذات رسالت پر حملہ ہو اور کوئی اپنے آپ کو کہے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، لیکن اس کے احساسات اور جذبات میں کوئی تغیر نہ ہو، غم و غصہ نہ ہو، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ چاہے وقت کا مولوی ہو، چاہے وہ وقت کا پیر ہو، یا وقت کا وہ کوئی مشہور فلاں بندہ ہو، کوئی بھی ہو، ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جس کو بھی مانتے حضور کی وجہ سے مانتے، لیکن ہم جب کسی کے قریب ہوئے
تو حالات یہ ہو گئے ان کی وجہ سے، معاذ اللہ یہ بہت بڑا میں جملہ کہنے کا، لیکن جو حالات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ سے، جو آج کل دنیا میں حالات دیکھنے کو مل رہا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، ہم مانتے بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وجہ سے، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں حضور کی وجہ سے ہیں، اولیاء صوفیہ کو بھی مانتے ہیں ہم حضور کی وجہ سے ہیں، اور کسی پیر کے صحبت کو بھی اختیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اور کسی مولوی اور عالم دین کی صحبت کو بھی اختیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ لیکن جب یہ وجہ میں تبدیلی آ جائے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، پھر اس کو یہ بات ضرور گوشہ تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو مانا سب کو تو حضور کی وجہ سے تھے، آج کیا ہوا؟ آج حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے تو مانا تو سب کو حضور کی وجہ سے تھا، لیکن آج جب مسئلہ ہوا ہے تو جی پیر طریقت ہیں، علماء، بھائی وہ تو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں، وہ تو دین کا کام کر رہے ہیں، فلاں کے بارے میں آپ کچھ نہ بولیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، لیکن جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ بولے تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے پہرے دار بن کر میدان عمل میں ہیں تو ان کے لیے بھی بکواس کرنے سے پہلے اپنی زبان کو روکیں۔ آپ کے استاد کو، آپ کے مسجد کے امام کو، خطیب کو یا آپ کے پیر کو کوئی اگر ٹارگٹ بنا دیتا ہے تو آپ، یا وہ بنایا بھی نہ ہو، ارادہ ایسا نہ ہو، اس جملے میں لگ رہا ہو، ایک جنرل بات کسی نے کر دی ہو، جملے میں لگ رہا ہو، دیکھو یار یہ میرے استاد کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ میرے خطیب صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ جناب میرے پیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اب اس پر وہ برس پڑتے ہیں، اور کیونکہ وہ دل میں غبار کچھ اور ہے تو اس کے آڑ میں وہ اپنے اندر کی گندگی غلاظت کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ بھی تو اپنی زبان میں لگام رکھیں نا۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اور نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے آپ شب و روز جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج معاشرہ بڑا عجیب تر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کا رویہ کہ جن کے بارے میں جو کچھ بولنا ہے بولو جی، لیکن میرے پیر کی طرف اشارہ مت کرنا اور میرے شیخ کی طرف اشارہ مت کرنا، اور وہ میرے استاد کی طرف اشارہ مت کرنا، اور میرے مسجد کے جو خطیب ہے تم کو کیا پتا ہے، تمہارا کیا علم ہے جی، اتنے بڑے عالم ہیں تم ان کے لیے زبان کھولتے ہو، تو تم اپنا علم بتاؤ۔
میں نے کہا بھائی میں تو کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتا، ایک جنرل بات میں کرتا ہوں، عام بات کرتا ہوں، کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتا، لیکن اگر وہ عام بات کسی پر جا کر فٹ ہوتا ہے تو یہ قصور میرا تو نہیں ہے۔ نہیں جی وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو بات یہ ٹھیک ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ان تمام احباب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت کے پہرے داروں، اگر ان کو عزت نہیں دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، تو کم سے کم خاموش تو رہیں، اپنی زبان کو تو بند رکھیں۔ کل کس منہ سے جا کر وہ در رسالت میں جائیں گے اور کس منہ سے وہ جواب دیں گے؟ آپ ٹھیک ہے خطیب ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے استاد ہیں، جی جناب ٹھیک ہے آپ بہت بڑے پیر ہیں، لیکن آج ناموس رسالت کے محافظین سے جو آپ نے بغض رکھا ہے اور ان کی جو مخالفت کر رہے ہیں، کل بروز قیامت حضور کے بارگاہ میں کس منہ سے جا کر آپ کھڑے ہوں گے؟ وہاں آپ کریم بچائے گا آپ کو؟ وہاں آپ کا وہ خطابت کو جوہر آپ کو بچائے گا؟ وہاں آپ کا پیری اور یہ مریدی یہ آپ کو وہاں بچا لے گا؟ یا وہاں آپ بہت بڑے مدرس اور استاد تھے تو آپ کا یہ فن آپ کو وہاں بچا لے گا؟ وہاں بچنے کی صورت تو ایک ہے کہ غلامی رسول آپ لے کر گئے کہ نہیں، حضور کی غلامی لے کر گئے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو آپ بڑے استاد ہوں، بڑے پیر ہوں، بڑے مولوی ہوں، بڑے خطیب ہوں، اور یہ تو بات وہ ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو بھائی میرے زبان تو ہم بھی رکھتے ہیں، بولنے کا سلیقہ تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم امت کے اتحاد اور غلامان مصطفیٰ کو بکھرنے کہ یہ بکھر نہ جائے اس خوف سے اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ نہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، سمجھے؟ تو بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت یہ کائنات کا سب سے حساس مسئلہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے جو سوداگر ہیں، جنہوں نے سودا کیا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک ہے بہت بڑے وہ خطیب بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، ڈھمکا بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، اور وہ منبر میں جب بیٹھتے ہوں تو کمال کر دیتے ہوں، وہ جناب شاگردوں کے بیچ میں بیٹھتے ہوں تو وہ حد کر دیتے ہوں، یہ سب کل کام نہیں آئے گا، یقین جان لیں یہ کام نہیں آئے گا۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایک تو آپ میدان میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پگڑی کا مسئلہ ہے، آپ کے سفید کاٹن کا مسئلہ ہے، آپ میدان میں نکلیں گے نہیں۔ حضور کی عزت و حرمت کا مسئلہ ہو آپ میدان میں نہیں نکلیں گے، کیونکہ آپ، میں کیا کہوں، اس صحابی رسول یعنی ابتدا جو انسان ہے نا انبیاء کے اور رسول کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد سارے مخلوق کو ملا دیا جائے نا، حضور کے ایک صحابی ایک غلام کے برابر نہیں ہے۔ تو آج جو لوگ مقصد وہ خطیب، وہ علامہ صاحب، وہ پیر صاحب کہ وہ اپنی پگڑی بہت عزیز ہے،
ان کے مریدوں کے سامنے اگر ان کے کالر کو پکڑ کے گھسیٹ لیا گیا تو کیا عزت رہے گی؟ اور جناب ان کے مقتدی اور ان کے چاہنے اور ماننے والوں کے سامنے اگر علامہ صاحب کا جو ہے وہ پگڑی زمین کی طرف چلا گیا، گر گیا، تو پھر علامہ صاحب کی عزت کیا رہے گی؟ وہ استاد اس شاگرد کے سامنے اگر اس کو کوئی تھپڑ مار دے تو پھر اس کی عزت کیا رہے گی؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے کہ دنیاوی غرض کی وجہ سے وہ اپنے محبین اور اپنے عقیدت مندوں کے سامنے اس کی رسوائی ہو جاتی ہے، یہ وہ دنیاوی غرض ہوتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسے بڑے سے بہت سارے مواقع آ جاتا ہے اس کے نہ چاہتے ہوئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ بچا رہا ہے کہ نہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ اور پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو حضرت جب ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں، آپ کو اطمینان ہے اور آپ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ صحیح رستے پر چل رہے ہیں، تو حضرت آپ یہ پس پردہ جو ہماری حمایت کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں آپ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ ہماری تائید تو کرتے ہیں، لیکن آپ ناموس رسالت کے غداروں کو سپورٹ کرنے والے، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کی صحبت بھی اختیار رکھتے ہیں، ان کی صحبت بھی اختیار رکھتے ہیں۔ ہم تو اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، اس لیے کریں کیا جی؟ ہماری بھی بہت ساری کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حضور کے غلام بکھرے ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف توجہ کریں، جان بوجھ کر ان کے چیلے چپاٹ جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کل تک انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، آج تو وہ سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جس کو مشہور ہونا ہو تو وہ کسی، دیکھا نا آپ نے کہ سوشل میڈیا میں اگر کسی کو مشہور ہونا ہو تو کسی مشہور بندے پر وہ کوئی تہمت لگا دیتا ہے، اس پر کوئی بات کر دیتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے جی؟ راتوں رات وہ جناب وہ مشہور ہو گیا جی۔ آج یہی ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو مشہور نہ کریں بھائی، ہم اسی لیے توجہ نہیں کرتے۔ ادب و احترام اور علماء کا عزت کرنا، صوفیہ کا احترام کرنا، یہ ہمارے خمیر میں ہے، یہ ہمارے خمیر میں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، ان سے ہنستے ہیں، بولتے ہیں، تو وہ کل کس منہ سے جائیں گے حضور کے بارگاہ میں؟ یعنی ایک شخص حضور کے ختم نبوت پر حملہ کر دے، جیسے ابھی ہوا جی، حملہ کر دے، اور دوسرا شخص جانتا ہو کہ یہ فلاں ختم نبوت پر اس نے حملہ کیا ہے، اور جاننے کے باوجود وہ ڈینائی کر دے اور اس بندے کے بارے میں کہے گی جی نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ بندہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نہیں، جب میرے یہ کیونکہ میرے بڑے ہیں، یہ میرا قائد ہے، اس نے کہا نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے قائد کے ساتھ ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ حضور کے ختم نبوت سے انہوں نے غداری نہیں کی،
ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے والے اور شیطان تاثیر جس کو واصل بن جہنم غازی صاحب نے کیا، آج جو ان کو یعنی شیطان تاثیر کو صحیح مانتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا تو وہ قتل کیا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے. شیطان تاثیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شہید ہے. جو لوگ اس کو شہید مانتے ہیں گستاخ نہیں مانتے ہیں، سب شعور رکھنے کے باوجود بھی، اور کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا جاننے کے باوجود بھی وہ کہے جی میں بہت بڑا عالم ہوں، یا اس کے مرید یا شاگرد جناب اور فلاں کہے جی یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کو معلوم ہو کہ یہ شیطان تاثیر کو شہید مانتا ہے، پھر بھی اس کی صحبت میں بیٹھے اس سے ہنسی مذاق کریں، تو ہم اس کے علم کو دیکھیں گے یا اس عمل کو دیکھیں گے؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کا مقدر ہے. کیونکہ ہم تو جس کو بھی مانتے بھائی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس طرح کا معاملہ ہو اور ایسا ماحول بنے تو ہمیں بلا تردد، چاہے یہ شوکت مجیدی کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت سے مداہنت کا کوئی جو ہے وہ تربیت و تلقین کرے اور خود مداہنت کا شکار ہو جائے تو پھر پوچھنا نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے پیر صاحب. ایسے پیر کو کک آؤٹ کرنا ہو کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا محافظ نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا محافظ کہاں ہو سکتا ہے؟ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی، بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے گستاخ رسول اور وہ دیوبندی وہابی اور فلاں ہوئی فلاں نے مسلک کا کتنا کام کیا ہے. کیوں کیا جی؟ کہا بھائی وہ گستاخ تھے، وہ فلاں فرقہ گستاخ تھا، وہ فلاں فرقہ گستاخ تھا، ہم تو اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. حالانکہ امام اہل سنت کے فتاوے کو آپ پڑھیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ ہر فرقے کا جو بد فرقہ جو ہے اس کا ماننے والا وہ ایسے اس زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن وہ ایک لمبی تفصیل ہے. بھائی کیوں اس کا رد کیوں کرتے ہیں کہ وہ گستاخ ہے، حضور کا گستاخ ہے، اس سے ملنا پسند نہیں ہے، بات کرنا پسند نہیں ہے، وہ فلاں کی مسجد میں جانا پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ گستاخ نہیں ہے جو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی حمایت کرے، جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے مرزا مسرور سے جا کر ووٹ کی بھیک مانگے، اور جناب جو مرزا غلام قادیانی کو سپورٹ کرے، ختم نبوت کے دشمنوں کو سپورٹ کریں، ان کی حمایت کریں، وہ گستاخ نہیں ہے. نون لیگ ختم نبوت پر حملہ کرے، وہ گستاخ نہیں ہے. بھائی فلاں فرقہ گستاخ ہے، ہم کھلا رد کرتے ہیں، جی ہم بھی مانتے ہیں. آپ رد کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، رد کرتے ہیں جی، کیونکہ ہم امام اہل سنت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. لیکن امام اہل سنت کے چاہنے اور ماننے والوں، امام اہل سنت کو پورا مانو. امام اہل سنت جو روش آپ نے اپنایا ہے اور جس جگہ پر آپ چل رہے ہیں
یہ امام اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے. اگر مانتے ہو امام اہل سنت کو تو سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک مانو, تب تم امام اہل سنت کے چالو اور ماننے والے ہوگے. کچھ مان کر اور کچھ چھوڑ کر یہ دھوکہ بازی ہے, یہ امام اہل سنت کو ماننا نہیں ہے. جی ہم تو وہ تو دیکھو تم مسلک کا کتنا کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں جی, گستاخوں کا رد کر رہے ہیں. وہ فلاں فرقہ ہے, فلاں فرقہ گستاخ ہے, اس کا رد کر رہے ہیں. ان کی مسجد میں تو فلاں گستاخ داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا فلاں گستاخ داخل نہیں ہو سکتا, بہت اچھی بات ہے, لیکن ختم نبوت کا غدار کیسے داخل ہوا؟ وہ گستاخ نہیں ہے. ہم اگر یہ بات کریں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی, لیکن یہ حقیقت ہے بھائی. تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ اور ملعونہ آسیہ ملعونہ, اس کو یہاں سے بھگانے والا تحریک انصاف ہے جی, سب کو پتا ہے. ناموس رسالت کے محافظین کا قتل عام کرنے والا یہ ہے. آپ میری بات نہیں کرے گا جی, میری اوقات کیا, میری پہچان کیا ہے. میں تو ایک ناپاک قطرے سے بننے والا ایک جسم ہوں. میری بات نہ کرے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی بات ہے, اس کی طرف دیکھیں نا, اس جانب دیکھیں. میری اپنی کیا پہچان ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ بس تیرا ذکر کرتے کرتے آج لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں. حقیقت یہ ہے مجھے پہچانتا تو کوئی نہ تھا. یا رسول اللہ, جب سے آپ کی عزت و حرمت اور ختم نبوت کا محافظ بن کر میدان میں آیا ہوں, آج دشمنی میں بھی میں مشہور ہو گیا ہوں اور دوستی میں بھی میں مشہور ہو گیا ہوں. اس میں میری اپنی کوئی بات نہیں ہے, بات میری سمجھ رہے ہیں. تو جو لوگ جی وہ ٹھیک ہے مسلک کا کام کرنا, ہم اس سے دو رائے نہیں رکھتے ہیں جی, اور ان سے ہاتھ بھی ملانا ہم پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ گستاخ ہیں. لیکن جناب فقط وہ گستاخ نہیں ہے جو حضور کے ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں. گستاخ وہ بھی ہے جو حضور کی عزت و ناموس پر حملہ کرے اور آسیہ ملعونہ کو یہاں سے بھگا دے. ان کے ساتھ جا کر بیٹھنے والے, ان سے دوستیاں نبھانے والے گستاخ وہ بھی ہیں. ان کی صحبت میں بھی بیٹھنا اور جناب ان سے ہنس کر بولنا, بات کرنا, یہ بھی گستاخی ہے اور یہ بھی غداری ہے. اگر ایسا کوئی مولوی پیر کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ حضور کا وفادار نہیں, وہ حضور کے ناموس کا غدار ہے. یہ ہے جناب تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا, وہ پیر مولوی یا اور دیگر لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا اس لیے ہے, وہ کھٹک رہا ہے اس لیے. میری اوقات تو ہے نہیں جی, میں تو کچھ کر نہیں رہا ہوں. میں 1 انچ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, 1 انچ کے خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں بات کر رہا ہوں, اختلاف کر رہا ہوں. کس سے؟ خادم حسین رضوی سے. میں نے کہا کہ تو اپنی اوقات دے, اگرچہ تو مشہور ہے اور تیرا علم مشہور ہے, لیکن تو دیکھ اپنی اوقات, تو زمین ہے وہ آسمان ہے. تو کس الجھن میں پڑ گیا ہے؟ وہ عزت تو نے نہیں دیا ہے. خادم حسین کو جو عزت ملی ہے وہ در رسالت سے ملی ہے, اور تیری اوقات بھی نہیں ہے. تیرے چند جملوں سے اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کو عزت در رسالت سے ملا ہے. اور جس کو در رسالت سے کچھ دے دیا جائے اس کا دشمن بھی در رسالت سے غدار ہے. اس کو سمجھیں. پھر بولتے نہیں جی بات یہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے مانتے ہیں, ہم
مانتے ہیں؟ کیسا مانتے ہو جی؟ ارے شرم کرو یار، جب خادم حسین رضوی ظاہری حیات سے تھے تم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، ان سے اختلاف کرتے رہے، پھر جناب جب خادم حسین رضوی چلے گئے، اب جب ان کا صاحبزادہ آیا تو کہتے ہیں وہ تو بڑے اچھے تھے، وہ تو بڑے عاشق رسول تھے، او بے وقوفوں کون کو بے وقوف بناتے ہو؟ جب آج ان کے جانے کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ وہ عاشق رسول تھے تو کھڑے کیوں نہ ہوئے ان کے ساتھ؟ وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بہت بڑے محافظ تھے، وہ حضور علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے، اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے بہت بڑے محافظ تھے۔ آج یہ بات اگر تم کر رہے ہو، اقرار کرتے ہو نا، تو ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہ ہوئے اور ان کی بات کر کے، توجہ میں ایک دفعہ کر، ان کی بات کر کے پھر کہتے ہیں یار یہ سعد حسین رضوی یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ بس مسئلہ اصل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جب یہ 27 سال کا نوجوان جب 26 سال کا تھا جیل میں پہنچا، اور 27 سال کا جب ہوا تو جیل سے باہر آیا، تو یہ 26 سال کا نوجوان جب جیل میں گیا تو جتنے تھے نا وہ سب سمجھ رہے تھے کہ جی یہ تو گیا، یہ تو گیا، اور تحریک لبیک پاکستان اب کلوز ہوا جی، ختم۔ میں نے کہا بھائی تم آج نہیں مانو، لیکن میں آج اس منبر رسول میں یہ بات کر رہا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کل ہر ایک شخص کی مجبوری ہوگی، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ کوئی سماجی بندہ ہو، کوئی بھی ہو، تحریک لبیک پاکستان ہر ایک فرد کے لیے مجبوری بن جائے گی۔ تو کلوز ہو جائے گا جی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کلوز وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاور سے میدان میں ہوتے ہیں، وہ کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ او بھائی جن کو دنیاوی قوت لا کر کھڑا کرتے تو ان کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے، کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے، ان کے پیچھے برطانیہ ہے، ان کے پیچھے فلاں ہے۔ او جناب تحریک لبیک پاکستان کے پیچھے اس کے پیٹھ پر دست رسالت ہے، سرکاری والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ یہی ہوا کہ وہ سب تو سمجھ رہے تھے، میں پیر مولوی فلاں یہ وہ سارے سمجھ رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان تو کلوز ہوا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس 27 سال کے نوجوان جو 26 سال کے عمر میں جیل میں گیا، 27 سال عمر میں وہ جیل سے باہر آیا، 7 ماہ کے بعد جب وہ جیل سے باہر آیا تو بڑے بڑے جو تزکیہ نگار تھے، تبصرہ کرنے میں ماہر تھے اور پیشن گوئی کرنے میں ماہر تھے، اور جناب وہ لفاظی میں ماہر تھے اور پیشن گوئیاں کر رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں، اور اپنے جھرمٹ میں، اپنے مجلس میں، اور اپنے دوستوں میں، اور اپنے مریدوں میں، اور اپنے شاگردوں کے بیچ وہ تبصرہ کر رہے تھے۔ اب یہ ختم ہو گئے، لیکن 27 سال کے نوجوان نے ان کے تبصرے میں پانی پھیر دیا۔ اب جب وہ باہر نکلا تو اب ان سے اختلاف، ان سے اختلاف، اصل اختلاف یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ناموس رسالت کے محافظ اور ختم نبوت کی محافظ ہوتے، کھڑا کوئی بھی ہو، آپ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن کیا ہے چپکے چپکے، نہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، نہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں، اور ہم چلے جائے حضرت السلام علیکم، آئیے نہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہترین کام کر رہے ہیں، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے جی، ٹھیک ہے اب آپ جوان ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، فلاں اوکے بہترین۔ ہم باہر نکلے، کہا یہ تو بولنا پڑتا ہے نا، یہ تو بولنا پڑتا ہے،
بھائی آپ کر رہے ہو کوئی بات نہیں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ رب اتنا عظیم رب ہے اور اتنا غیرت مند ہے کہ جب وہ بدلہ لیتا تو دیکھتا نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو بددعا کرنے آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ ولی، بہت بڑا ولی تھا نا۔ ساری ولایت کا قلعہ گما ہو گیا، کیوں ہوا جی؟ بچو اپنے تقدیر کے فیصلے، جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بچو آج بہت بڑے عالم ہو، آج بہت بڑے مولوی ہو، آج بہت بڑے پیر ہو، آج رب نے تمہیں عزت دے رکھا ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس عزت کو صحیح جگہ استعمال کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ عزت، وہ شہرت، وہ دولت، وہ وقار، وہ بزرگی کہیں رب تم سے چھین نہ لے کہ یہ تو اس عزت کے، وقار کے اور اس جناب یہ علم اور فلاں اس کا تو لائق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سن، میں تو جس کو بھی دیکھتا ہوں اور جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ اپنے معبود کی وجہ سے دیکھتا ہوں، اپنے معبود کی وجہ سے دیکھتا ہوں، اور تو میرے معبود کے در کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر کہاں گیا وہ علم؟ پھر کہاں گئی وہ شہرت؟ اس لیے بچیں۔ اور تحریک لبیک پر میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں رکھنا چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، لیکن سنیں، اپنوں سے اختلاف غیروں کے سامنے نہیں کی جاتی ہے، اپنوں سے اختلاف اپنوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنوں سے محبت کرتے ہیں، آپ سامنے ہو تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ واقعی آپ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، تب آپ ہمارے محسن ہیں۔ اور ہمارے غیروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں تو آپ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ اور پھر ہم، ظاہری بات ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کریں گے تو نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، جو حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہو نا، ان کا سب کا، وہ سارے کا سارا گناہ ایک طرف ہے، حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جانا یہ ایک طرف ہے، سمجھیں، وہ ایک طرف ہے۔ اور حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پر وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر وہ حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ایک طرف بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفکر ہے، اور جناب وہ فلاں ہے، شیخ الاسلام ہے، بڑے مرید ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہے، ایک طرف وہ ہو اور ایک طرف گناہ گار امتی حضور کی عزت و حرمت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے، اور ارادہ یہ ہے موقع ملے تو حضور کی حرمت پر اپنے جان کو قربان کر دوں۔ وہ بہت بڑا پیر، بہت بڑا مولوی، بہت بڑا شیخ الحدیث، بہت بڑا مسلک کا کام کرنے والا، بہت بڑا فلاں، بہت بڑا فلاں، اس گناہ گار امتی کے برابر نہیں ہے، نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو پھر بولو غازی صاحب نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، غازی ملک ممتاز، اور چلو غازی صاحب تو قرآن مجید تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا نا، غازی الدین شہید وہ تو حافظ بھی نہیں ہے، اور جناب دیکھ کر بھی قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ایک سید زادہ اس کے قدم کو چوم رہا ہے، پیر جماعت علی شاہ اس کے قدم کو چومے۔ میں نے کہا آپ حضور کے اولادوں میں سے ہیں، آپ اولاد علی ہیں، آپ حضور کے گھرانے سے ہیں، اور ایک لکڑی کا کام کرنے والا ترخان کے بیٹے کے پیر کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں ترخان کے بیٹے کے پیر کو نہیں چوم رہا، بلکہ اپنے نانا جان کی عزت و حرمت پر پہرا دینے والے محافظ کے پیر کو چوم رہا ہوں۔ اور پیر جماعت علی کون ہے؟
وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، سمجھیں؟ نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس الجھن میں مت پڑو، اور اگر کوئی مبتلا ہے خدا را نکلو اور اپنے دلوں کو خوشادہ کرو، اور حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کے محافظین کی قدر کرو، کیونکہ سنا جو کام تم نہیں کر سک رہے وہ ان پڑھ بندہ کر رہا ہے، اور سنو یہ ان پڑھ بندہ کل تم سے سبقت لے جائے گا اور تم تکتے رہ جاؤ گے۔ کل یہ آگوش رحمت میں دامن مصطفیٰ میں چھپ کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور تم تکتے رہ جاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو۔ اور اگر چاہتے ہو حضور کی شفاعت تمہارا شامل حال رہے تو ایسے محافظین کی قدر کرو، ان کی عزت و تکریم کرو۔ اتنی سی بات ہے، میں یہ کوئی بات میں جذبات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ ایک اصلاحاً بات کر رہا ہوں، اور یہ ایک تربیتاً میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل ماحول اور فضا جو قائم کر دیا گیا اس سے باہر نکلو۔ ہم یہ بات نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ فلاں نے کام نہیں کیا ہے، وہ فلاں نے بڑا مسلک کا کام کیا، وہ فلاں نے بڑا مسلک کا کام کیا، وہ فلاں نے بڑا مسلک کا کام کیا ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے لیے تم اگر تعریفی جملے نہیں کہہ سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی مخالفت بھی نہیں کرو۔ سنو، اگر تمہارے شیخ، تمہارے استاد، تمہارے پیر کے خلاف اگر بات ہو تو تمہیں برا لگتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جب کوئی بھونکتا بات کرتا تو ہمیں بھی یہاں لگتا ہے، ہمیں بھی یہاں لگتا ہے۔ تمہیں لگتا اس لیے ہے کہ وہ تمہارا پیر ہے اس لیے برا لگتا ہے، اور ہمیں تحریک لبیک پاکستان کے جانب اٹھنے والا انگلی برا اس لیے لگتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا محافظ والی جماعت، حضور کے عزت و ناموس ختم نبوت پر تحفظ اور پہرا دینے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کی طرف اٹھنے والی انگلی مجھے زہر لگتا ہے۔ تو آپ اگر اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو خدا را اپنے کردار سے کسی کو مخالف نہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ایسے چہروں کو جانتے ہیں، وقت آئے گا تو ہم ان سے بات بھی کر لیں گے، ہم تو ابھی پیغام دے رہے، وقت آئے گا تو ہم ان کے چہروں کو جانتے ہیں، ان کے ناموں کو جانتے ہیں، وقت آئے گا تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں گے، بات بھی کر لیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں محبت بانٹنا، نفرت نہیں، محبت بانٹنا، سمجھے؟ کل آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان بنے تو کسی کے کندھے پر اپنا پہچان نہ بنائیں، کسی کے کندھے پر اپنا پہچان نہ بنائیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت بنے، پہچان بنے، تو کسی کندھے پہ چڑھ کر اپنی شناخت، اپنی پہچان نہ بنائیں، بلکہ اپنے قد کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر اپنی پہچان بنائیں۔ تب لگ پتہ جائے گا آپ کو کتنا کون جانتا ہے، سمجھے؟ کتنا کون جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔